اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہر لحاظ سے انسانیت کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ پچھلے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں، حج کے احکامات ہیں، جہاد کے احکامات ہم نے پڑھے، روزے کے احکامات پڑھے، اس تمام احکامات جو ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں، ریاست مدینہ میں جو بڑی اہمیت رکھتے تھے، وہ سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو انسانیت کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، لالچ، ہرس اور ہوس سے پاک ایک خوبصورت سوسائٹی پیدا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے، اولین صحابہ کرام جو تھے، کریکٹر کے اتنے بلند اور اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا تھا، چند کوئی 12 یا 13 مقامات ہمیں پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھا ہو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اتنے انٹلیکچوئل ہو چکے تھے، اتنے غور و فکر کرنے کی انہیں عادت تھی، وہ منتظر ہوتے تھے، وہ خود دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے، اور پھر اگر آپ نے کچھ فرمایا ہے تو اس کے اندر کیا حکمت ہوگی۔ آج جو آیت ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے انسان کے مال سے متعلق، اور مال ایسی چیز ہے کہ اسلام نے اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کیا۔ یہاں سے لے کے اب آگے سورۃ بقرہ کے اینڈ تک مال کے متعلق ہی گفتگو ہوگی۔ 50% احکامات اسلام کے اندر ہمیں مال سے متعلق ملتے ہیں، بلکہ 50% سے زیادہ ہی لگا لیں۔ مال کیسے حاصل کرنا ہے اور پھر اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، ایون کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے مال کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے جانا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، مال کے معاملات کو اتنی اہمیت دی ہے۔ آپ دیکھیے، سود کے جو احکامات ہیں وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ مال سے۔ جوئے کے جو معاملات ہیں وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ مال سے۔ اور رشوت کا جو معاملہ ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ مال سے۔ فضول خرچی کا معاملہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔ وہ ذرائع ہیں مال کمانے کے جن کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اور یہ حرام جو مال کمانا اور مال حرام جو ہے اس کے جو احکامات ہیں ان کا تعلق بھی مال سے ہے۔ پھر خرچ کرنے میں فضول خرچی کرنا، حرام جگہوں پہ خرچ کرنا، پھر کنجوسی کرنا، یہ سارے ایسے پوائنٹ ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں نہ صرف احادیث میں بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی۔ وراثت کے جو احکامات ہیں، وراثت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یقیناً مال سے ہے۔ وصیت کا تعلق کس سے ہے؟ یقیناً مال سے ہے۔ تو 50% سے زیادہ احکامات ہمیں مال سے متعلق نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کسی طور پر انسانوں کے ساتھ استحصال نہیں چاہتا، زیادتی نہیں چاہتا۔ سود ایسا معاملہ ہے جس میں ایک سوسائٹی جو ہے نا وہ ظالم بنتی چلی جاتی ہے، اور دوسری جو ہے جس نے سود مجبوری میں آ کے لیا ہوتا ہے وہ مظلوم بنتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی رشوت میں بھی حق تلفی ہوتی ہے۔ جتنے بھی معاملات ہم دیکھتے ہیں، ایک انسان کی جہاں پر حق تلفی شروع ہوتی ہے وہاں پر ہی اسلام کی حرام اور حلال کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑا اہم فکرہ ہے، یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پر انسانی حقوق کا استحصال شروع ہوتا ہے وہاں سے ہی حرام اور حلال کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ اسلام کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی بہترین رہنما نہیں ہو سکتا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسولوں سے بڑھ کے بہترین کوئی رہنما نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک فریج لے کے آتے ہیں، آپ ایک واشنگ مشین لے کے آتے ہیں، اس کو آپ نے کس طرح سے چلانا ہے، کتنا اس کا کتنے درجہ حرارت پہ اس کو رکھنا ہے، یہ سب کچھ آپ کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتا ہے۔ وہ بکلیٹ کس نے لکھا ہوتا ہے؟ وہ مشینری، وہ اکوپمنٹس بنانے والوں نے لکھا ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی مشینری بنانے والا، انسانی مشینری بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بکلیٹ ہمیں دیا ہے نا ساتھ میں، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہر اس چیز سے روکتا ہے جس سے جہاں پر زیادتی شروع ہوتی ہے۔
جہاں پر انسان گمراہی کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، گمراہی ایسی کہ پھر اسے نہ دنیا میں کہیں سکون نصیب ہوتا ہے نہ چین نصیب ہوتا ہے۔ میں بھی گمراہ کن راستوں پہ چل کے مال کی کثرت وہ حاصل کر لیتا ہے، دنیاوی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے، لیکن سکون اور چین کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ کامیابی اور فلاح کا راستہ، بیلنسڈ جو لائف ہے اور اعتدال کا جو راستہ ہے، اور ان شارٹ کامن ورڈز میں جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اس پر کیسے چلنا ہے وہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلے گا۔ آپ قرآن سے دور بھاگ کے دیکھ لیں، جتنا بھاگ سکتے ہیں آپ بھاگ کے دیکھ لیں۔ جو قرآن پر عمل پیرا ہیں، جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں، کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جو صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ رہا ہے، وہ آپ کو وہ نہیں ملے گا کہ اس کی لائف میں سکون نہ ہو۔ بڑے زبردست احکامات ہیں مال کے متعلق۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کا سوال اور اللہ رب العزت کا جواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، سوال سے یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں، ماذا کیا کچھ، ینفقون وہ خرچ کریں۔ قل فرما دیجئے، ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر مال جو مال بھی تم خرچ کرو گے، فللوالدین وہ والدین پر خرچ کرنا ہوگا، والاقربین یا قرابت داروں پر، والیتامى یا یتیموں پر، والمساکین یا مسکینوں پر خرچ کرتے ہو، وابن السبیل اور مسافروں پر، ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو۔ تو فرمایا وما تفعلوا من خیر جو بھی بھلائی تم کرتے ہو، واو اور ما جو تفعلوا تم کرتے ہو، فعلا یفعلوا کرنا، اسی سے فعل ہے اور اسی سے فعل الخیرات یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جو بھی تم کرتے ہو، ایکشن کرنا، ورب، وما تفعلوا جو تم کرتے ہو، من خیر بھلائی، فإن اللہ بہ علیم تو جان لو اللہ اس بھلائی کو جاننے والا ہے، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا کہ جو مال تم نے خرچ کیا ہے یہ مت سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہے۔ پیچھے سے شروع کریں آیت کا ترجمہ۔ جو بھی تم بھلائی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، وہ تم اپنے والدین پر خرچ کرو، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر یا مسافروں پر۔ اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ جن سے ہی کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے آیت مبارکہ کی۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بہت کم ہوتا تھا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے منظم افراد کی جماعت میں نے نہیں دیکھی، لیکن میں نے ان کو علم میں ان سے بڑھ کے کسی کو حریص نہیں پایا، لیکن علم میں اتنا حریص ہونے کے باوجود وہ بہت کم سوال کیا کرتے تھے۔ ریزن کیا تھی؟ ایک دین جو شریعت جو فطرت کے مطابق نازل ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ سارے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، لیکن بلا وجہ سوال کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، اپنے رسول سے ایسے کثرت سوال نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آگے پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول کیا حج فرض ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں فرض ہے۔ دوبارہ پوچھتا ہے کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناخوشگوار اثرات نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیں تو تم مشقت میں پڑ جاتے، میرے صرف ایک ہاں کہنے سے تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اسی لیے کثرت سوال سے بچو۔ صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی کوئی بدوی آئے وہ سوال کرے تو ہمارے سوالوں کا جواب بھی مل جائے، یا منتظر رہتے تھے کہ یہ جو ہمارے دل میں ایک بات ہے اس کا کیا جواب ہوگا، اور پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مل جل کے جو ہے نا آپس میں مشورہ کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، جیسے کہ قرآن میں مختلف مقامات پر آتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا یسألونک عن الاہلہ، آگے ہم پڑھیں گے یسألونک عن المحیض، اور یہاں پر کیا ہے یسألونک ماذا ینفقون، اور ہم کیا سوال کریں گے؟ کیا خرچ نہ کریں، کیا خرچ نہ کرنا پڑے۔
اور صحابہ کرام کیا پوچھ رہے ہیں؟ ماں، صرف ماں نہیں کہ کیا خرچ کریں، ماں ذا، کیا کچھ خرچ کرنا ہے، یعنی کیا سب کچھ دے دینا ہے؟ کیا ہم کچھ بچا کے رکھ سکتے ہیں؟ کوئی خواہش ہی نہیں رہی تھی اپنے لیے کچھ بچانے کی، صحابہ کرام کا جو رد عمل ہوتا تھا۔ اور دین کے اندر انقلاب، کسی بھی کام میں انقلاب تبھی آتا ہے جب آپ تن من دھن سے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ واقعہ بیان کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا اپنے گھر کا سارا مال لے آنا، حضرت عمر کا اپنے گھر کا آدھا مال لے آنا، صحابہ کرام نے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، جو نہیں خرچ کر پاتے تھے آنسو بہاتے ہوئے واپس جاتے تھے کہ کاش ہم بھی خرچ کر سکتے۔ تو جب یہ ہے ایسڈ ٹیسٹ، مال کی قربانی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے مال کا تعلق نفاق سے ہے، انفاق کا تعلق نفاق سے ہے۔ اگر آپ کے دل میں نفاق ہے آپ انفاق نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے دل میں جب نفاق ختم ہو جاتا ہے، قربانی جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے آزما لیتا ہے کہ حج جیسی عبادات میں بھی یہ پورا اترے ہیں، روزوں جیسی عبادات میں یہ پورا اترے ہیں، وصیت حق کے مطابق یہ جو پیچھے احکامات گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جب اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کپڑے کو نچوڑیں اور آخری حد تک جو اس کے اندر سے ہے پانی نکل جائے پھر جا کے وہ ڈرائی ہوتا ہے، تو ایسے مومن کے پوری طرح جب ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جیسے صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ آپ دیکھیے وہی صحابہ کرام تھے نا جنہوں نے اس قدر قربانیاں دیں، گھر بار مال دولت سب کچھ مکے میں چھوڑ آئے تھے، مدینے میں آئے، اب کیا صورتحال ہے، جہاد پہ جا رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ایک غزوے میں آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ، ایک غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلنا شروع ہو گیا، سارے لشکر نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا۔ ایسی اللہ کی مدد آئی ان مسلمانوں کے لیے، ان صحابہ کے لیے جنہوں نے اپنا جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے کہتی ہیں کہ جائیے، آج میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا، میں نے کھانا بنایا ہے، جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے کہ آج ان کی ہمارے گھر دعوت ہے، لیکن ان کو یہ بھی بتا دینا کہ زیادہ لوگوں کو ہم نہیں کھلا سکتے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، زیادہ لوگ ساتھ نہ لائیے گا۔ حضرت جابر جاتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے کہنے پر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلا کر لاتے ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ اب حضرت جابر بھی پریشان، ان کی اہلیہ بھی پریشان کہ کیا کریں گے، تمام صحابہ اکرام فاقوں میں تھے، اب کیا کریں، ایک چھوٹی سی ہنڈیا ہے، کیا ہوتا ہے لشکر کا ایک ایک آدمی کھا چکا ہوتا ہے، تمام صحابہ کرام نے سیر ہو کر کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، حضرت جابر اور ان کی اہلیہ نے بھی کھایا، اس کے باوجود ہنڈیا جوش مار رہی تھی۔ اللہ کے معجزات اترتے ہیں جب ہم خود کو قربانیاں دینے کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن پر خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے والدین، کچھ لوگ ہیں جن پر آپ خرچ کریں گے دل جوئی کے لیے، محبت کے لیے، ان کو گفٹ دیں گے، اور کچھ ہیں ضرورت مند۔ اب آپ کے والدین جو ہیں، یہ نہیں یہاں پر آپ دیکھیے دونوں کا نام لیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف والدہ کو دے دیں اور کہیں کہ والد صاحب تو کماتے ہیں، ضرورت کیا ہے ان کو دینے کی، نہیں، دونوں کو گفٹ وغیرہ دیں، اگر ان کو ضرورت ہے تو آپ ان کی ضرورت پوری کریں۔ اور پھر یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہاں پر آپ دیکھیے فیملی کا ذکر نہیں کیا گیا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہے، مرد جو ہے، وہ اپنی فیملی، ظاہر ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں، ان کے اخراجات پورے کرنے میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ والدین کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اور اکثر فیملیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں کہ فیملی کی حق تلفی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو والدین کا نام لیا ہے، فیملی کا نام نہیں لیا، وہ ریزن یہ ہے کہ فیملی کا تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن فیملی کا کرنے میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ والدین کو بھول جائیں، والدین کا سہارا بنے، والدین کو، اگر آپ کے والدین کماتے ہیں تو بھی ان کو تحفے تحائف دیتے رہیں، ان کی خیر و عافیت دریافت کرتے رہیں، ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں، ان سے غافل نہ ہوں، یہ چیز ہے۔ اور دوسرا فرمایا، نمبر 2 پہ آتا ہے والاقربین، اب قریبی رشتہ دار، وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، قریبی، الاقرب فالاقرب۔ اب اس میں کون آتا ہے؟ اس میں آپ کی اپنی اولاد ہے، اپنے بہن بھائی ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، تو اس طرح جو زیادہ قریب ہے اس کا اتنا ہی زیادہ خیال رکھنا ہے، چاہے وہ غریب ہے
یہاں غریب نہیں ہے تحفے تحائف دیتے رہے. اکثر دیکھیں ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، دو بہنوں کی شادی ہوئی ہے، ایک بہن کی امیر گھر میں ہوئی ہے، ایک کی غریب گھر میں ہوئی ہے. اب جس کی غریب گھر میں ہوئی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے نا. تو جو امیر ہیں ان کو چاہیے کہ غریبوں کے حالات سے غافل نہ ہوں. ایسے کیا ہوگا پھر ان کے لیے جلن حسد یہ چیزیں پیدا ہوں گی. اگر ان کو تحفے تحائف دیتے رہیں گے، خوشی غمی میں یاد رکھیں گے تو وہ دعائیں خیر کریں گے. حسد وغیرہ جو کم ہوگا، ختم تو ہے نہیں ہو سکتا لیکن کم ہوگا. یعنی اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی، معاشرہ، اسلام کے فالوورز جو ہے نا وہ خوشگوار زندگی گزاریں، وہ سیٹسفائی، وہ ایک پلیسنٹ لائف گزاریں. تو پھر اس کے بعد میں والیتامہ اور یتیم. اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ یتیم بھی ضروری تو ان کے غریب ہوں، بڑے دولت مند بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا نام بہرحال لینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی لائف میں ایک محرومی چل رہی ہوتی ہے. باپ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں، باپ کے سایہ شفقت سے وہ محروم ہوتے ہیں. اسی لیے جب بھی ان کے گھر جانا، ان کے لیے تحفے تحائف لے کے جانے، کوئی خالہ گئی ہے، کوئی پھپھو گئی ہے، ماموں گیا، تو وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. ہمارے والد صاحب نہیں ہیں تو انہیں ہمارا خیال ہے، انہیں ہمارا احساس ہے. یہ چیز ہے. اور اگر غریب ہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ حقدار ہے. سب سے پہلے وہ پھر آپ کی فیملی میں ہوں یا باہر ہوں، اپنا مال ان پر خرچ کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے وابن السبیل والمساکین، اور مساکین جو ضرورت مند ہیں. اب میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ ایک تو ہے دل جوئی کے لیے اور دوسرا ہے ضرورت مندوں کے لیے. اب جو مسکین ہیں ان کا معاملہ کن میں آتا ہے؟ وہ ضرورت مندوں میں آتے ہیں. فقیر ہو جائیں یا مسکین ہو جائیں، غریب لوگ جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. اور آگے آتا ہے وابن السبیل اور مسافر. اب مسافر کیسے ہمارے مال میں حقدار ہیں؟ ان پر ہم کیسے خرچ کریں؟ دو طرح کے مسافر ہوتے ہیں. ایک کہ آپ سفر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اور آپ نے حج کا سفر کیا ہے، عمرے کا سفر کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی سفر کیا ہے، تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. مل کے کھا رہے ہیں، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ کھانے کے پیسے دے دیتے ہیں، مل جل کے دے دیے. کہیں انہیں پانی کی ضرورت ہے، کسی طرح کا بھی خیال، اس میں ضروری نہیں کہ مالی لیں، کسی طرح کا بھی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ ابن سبیل میں آتا ہے. اور دوسرا آپ مقیم ہے اور کوئی مسافر ہے، کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا. یہ کوئی ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، یہ ان نیکیوں میں سے ہے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ. چھوٹی سی نیکی بھی تم کرو نا تو اللہ اس کو جانتا ہے. حدیث میں آتا ہے چاہے اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا بھی ایک نیکی ہے اور اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا. مسلمان کے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایک نیکی ہے اور اس نیکی کا اجر اللہ دے گا. اور یہی نیت رکھ کر اگر نیکی کی جائے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ نے جان لی ہے میری یہ نیکی. تو آپ یقین کیجئے یہ جو آج ہمارے اندر ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا، ہم یہ سوچ سوچ کے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا، اس نے مجھے کیا صلہ دیا، میں نے بہت کیا ہے ان کے ساتھ، میں نے ان کے ساتھ بہت کیا ہے. یہ سوچ سوچ کے نا ہم آدھی بیماریاں خود کو لگا لیتے ہیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، اس نے دیکھ لیا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اجر دے گا، تو آپ یقین کریں آدھے مسائل ہمارے کام ہونے شروع ہو جائے. قرآن کہ جتنا ہم قریب آئیں گے اتنا زندگی میں سکون، زندگی میں چین آنا شروع ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے لیے ٹائم نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما علینا